خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے کا دوسرا عظیم عمل، ایک تو رمضان مبارک میں روزے رکھنا ہے، دوسرا عظیم عمل یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر نماز تراویح کا پڑھنا۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا شعبان کے مہینے کے آخری ایام میں، ان کے اندر الفاظ یہ تھے: جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے اس کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو اپنی قربت کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح اللہ جل شانہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے پر بے بہا اجر عطا فرماتے ہیں، اس عمل کو انتہائی اپنی بارگاہ میں محبوب سمجھتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، اور اجر بھی اللہ پاک دینے کا اعتبار سے خود فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ اتنا محبوب اللہ جل شانہ روزے کے عمل کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے نماز تراویح کو ہمارے لیے اپنی ذات کی، یعنی اللہ نے اپنی ذات کی قربت کا ذریعہ بنایا اور اس کو محبوب کا عمل بنایا۔ اللہ پاک اس عمل سے خوش ہوتے ہیں، اور کیا فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں: من صام رمضان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح کی نماز کی جگہ قیام اللیل ہوا کرتا تھا، یعنی تراویح کی نماز کا نام قیام اللیل تھا۔ ہمارے یہاں تراویح کی نماز ہے، جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس عمل اتنے خوش ہوتے ہیں، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اب ایک عمل پر اللہ جل شانہ ہماری زندگی بھر کی ساری معصیت معاف فرما رہے ہیں اور قرب عطا فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، انعام عطا فرما رہے ہیں۔ تو لہذا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے اندر اہتمام کے ساتھ، اب جیسے کہ آتا ہے، بعض کہتے ہیں 8 تراویح پڑھنی چاہیے، بعض کہتے ہیں 20 پڑھنی چاہیے، ہمیں اس اختلاف سے بالا تر ہو کر اس لیے مستند اور خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن نماز تراویح کی جماعت فرمائی، اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ حضرات صحابہ کرام سحری تک انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا خوف ہو گیا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز آپ پہ فرض نہ کر دی جائے، اس ڈر سے نہیں آیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد تراویح کی جماعت نہیں فرمائی، پھر صحابہ انفرادی نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کی جماعت کا حکم بھی نہیں فرمایا، صرف 3 دن آپ نے اس کی جماعت کا اہتمام فرمایا۔ اور ضعیف حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھائی، اس کے علاوہ آپ نے کتنی تعداد میں نماز پڑھائی یہ بات بالکل نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر کے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دن پڑھانے کے بعد صحابہ انفرادی پڑھتے رہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یوں صحابہ اپنے کو گھروں میں کو مسجد میں نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں 3 عمل فرمائے، 3 کام فرمائے اپنے دور کے اندر۔ پہلا یہ فرمایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام مقرر کیا کہ آپ نے پورا قرآن تراویح کے اندر سنانا ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ حکم فرمایا کہ نماز تراویح کی 20 رکعت ہوں گی۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اب یہ تراویح کا جو اجرا ہوا، یعنی جو ہم ابھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یعنی آغاز فرمایا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی نہیں تھے، اپنی طرف سے اس کو شروع کرنے والے نہیں تھے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو شروع فرمایا اس غرض سے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر چکے ہیں، اور حضور نے اس لیے چھوڑا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، تو ہمارے لیے اس طرح کا حضور نے فرمایا میرے بعد میں آپ کے اوپر میرا طریقہ لازم ہے اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، اس کو پکڑو۔ تو ہم اس کو اس لیے اس عمل کو کرتے ہیں کہ حضور نے خلفاء کے بارے میں حکم فرمایا میرے بعد آپ کے اوپر میری سنت لازم ہے، یا میرے بعد میرے صحابہ کا طریقہ، میرے خلفائے راشدین کا۔ اس لیے خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے ہم اس کو اجر کا باعث سمجھ کر اس عمل کو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس عمل کو 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ قرآن سننا بھی سنت، قرآن سننا، مسجد میں پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا یعنی اجر کا کیا وعدہ ہے؟ اس پر فرمایا تراویح کی نماز کے ایک سجدے پر، یعنی 20 رکعت تراویح ہے، 40 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدے پر اللہ پاک 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ ایک دن تراویح پڑھیں گے تو 60,000 نیکیاں ملے گی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی تراویح کی نماز کا ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں، اس محل کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں سونے اور چاندی کے۔ پھر ایک رکعت سجدے پر فرمایا اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے نیچے گھوڑا 100 سال تک آسانی سے بھاگ سکتا ہے۔ تو آئیے اللہ پاک کا وعدہ اجر کا، مغفرت کا وعدہ ہے، اجر کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک اس عمل کو محبوب سمجھتے ہیں، اللہ نے اس عمل کو محبوب قرار دیا، اپنی قربت کا ذریعہ قرار دیا۔ تو لہذا رمضان مبارک کے اندر اب ہمارے اوپر، ہم اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، مشقت نہ سمجھیں۔ اپنے اوپر جب آدمی بوجھ سمجھتا ہے، کیسے پڑھوں گا، بڑی مشکل ہے، دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر 1 گھنٹہ 1.5 کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس تھوڑے سے کھڑے ہونے پہ اللہ جل شانہ نہ جانے ہمیں کتنا اجر عطا فرما دے، کتنا اللہ کی ذات کا ہمیں قرب اور تعلق مل جائے، اللہ جل شانہ کیسے عالی شان مقام ہمیں نصیب فرما دے۔ اس لیے ہم رمضان مبارک کے اندر اس بات کی نیت کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان مبارک میں 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پورا قرآن سننے کی نیت سے اول سے آخر تک حاضر ہونا ہے۔ بعض لوگ جوش میں آتے ہیں، شروع کے چند دنوں میں پڑھتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ہم پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ مستورات 20 تراویح گھروں میں اہتمام کریں، اپنی انفرادی پڑھیں، اور مرد حضرات مسجدوں میں جماعت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ بے بہا اجر عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔